السلام علیکم. اس وقت میں موجود ہوں ہائی کورٹ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشتاق صاحب. سینیٹر مشتاق صاحب، آپ ہر جو پیشی ہوتی ہے عافیہ صدیقی صاحبہ کی، وہ آپ ہر پیشی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں. لیکن آج یہ ہوا کہ جو حکومت ہے وہ سٹے لینا چاہ رہی ہے اس جو کیس ہے. کیوں حکومت ایسا کیوں رویہ اپنا رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز حکومت اور اس کے اتحادی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی میں رکاوٹ ہے. یہ نہ صرف رکاوٹ ہیں بلکہ یہ ان کوششوں کو سبوتاج کرتے ہیں، ان کوششوں کو خراب کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں جو کوششیں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے کوئی اور کرنا، کوئی اور فرد یا کوئی وکیل یا کوئی ادارہ یا ان کے خاندان کرنا چاہتے ہیں تو ان کوششوں کو بھی یہ سبوتاج کرتے ہیں. مثلا آج دیکھیں دو واقعات ہیں. ایک تو یہ کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے ڈاکٹر عافیہ کے وکیل امریکی عدالتوں کے اندر، نیو یارک کے اندر اور ہیوسٹن کے اندر کیس جمع کرنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا کیا جائے امریکی عدالت کے اندر. اس کے لیے ایک صفحے کی ایک امائکس بریف، یعنی ایک صفحے کی ایک حمایت کی تحریر چاہیے کہ حکومت پاکستان یہ کہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے حق میں. بس حکومت نے کہا ہے کہ ہم یہ حمایت کی دستاویز یا ایک صفحے کا نوٹ نہیں دیں گے. نہ صرف یہ ہے کہ نہیں دیں گے بلکہ کیوں نہیں دیں گے یہ وجوہات بھی نہیں بتائیں گے. تو آج عدالت نے ان سے کہا ہے کہ اگر آپ نوٹ بھی نہیں دے رہے، عدالت کو وجوہات بھی نہیں بتا رہی، تو ایک ہفتے کا ٹائم ہے. اگر ایک ہفتے میں آپ نے وجوہات نہیں بتائی تو ہم وزیر اعظم اور اس کی پوری کابینہ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر کے اس عدالت کے اندر وہ طلب کریں گے. نمبر 1. دوسرا، آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے جو کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، تو اس کیس کے خلاف سپریم کورٹ میں شہباز کی وفاقی حکومت سٹے لے رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو روکا جائے کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے اس کیس کو بند کریں. یعنی شرمناک بات یہ ہے کہ نہ آپ امریکی عدالتوں کے اندر ایک صفحے کا نوٹ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی حمایت کا جمع کرنا چاہتے ہیں، اور نہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ اور پاکستان کی عدالتوں میں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کیس کی پیش رفت کو برداشت کر سکتے ہیں، اس کیس کی سماعت کو برداشت نہیں کر رہے، اور آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کے ذریعے سے روکنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کیس کی سماعت جو ہیں وہ بند کریں. یہ شرمناک ہے، یہ قوم کی بیٹیوں سے غداری ہے، یہ بے وفائی ہے، اور یہ پاکستان کے وہ لوگ جو ڈاکٹر عافیہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی رہائی کی کوششیں کر رہے ہیں، ان کی زخموں کے اوپر نمک پاشی ہے. اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ بدترین امریکی غلامی ہے اور بہت بڑا فراڈ، جھوٹ اور دھوکہ یہ حکومت کر رہی ہے. اس لیے کہ 3 حکومتیں ان کی آئی ہیں قوم کے سامنے، پارلیمنٹ کے فلور پر، اور ڈاکٹر عافیہ کے خاندان سے ان کے گھر جا کر بار بار انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ کو واپس لائیں گے. لیکن اب ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی امید جب عدالتوں کے ذریعے سے، امریکی عدالتوں اور پاکستان کی عدالتوں کے ذریعے سے پیدا ہونی جا رہی ہے، تو اس امید کو یہ قتل کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو امریکی غلام ہیں اور ڈاکٹر عافیہ سے غداری اور بے وفائی کے مرتکب ہیں. حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کو جو نوبل پرائز کے لیے تو منتخب کرتا ہے، تو دوسرا جو ملک ہے وہ اسرائیل ہے، وہ کرتا ہے. تو ہم تو اسرائیل کے ساتھ ایک صف میں تو کھڑے ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کے لیے، لیکن یہ ایک نوٹ نہیں دے سکتے. اس کی کیا بے حیثیت؟ یہی تو آپ ایک ریکمنڈیشنز، پروپوزل، تجویز، سفارش ڈونلڈ ٹرمپ جس کے ہاتھ سے ایرانیوں کا خون ٹپک رہا ہے، جس کے ہاتھ غزہ کے معصوموں کے خون سے رنگین ہیں، اور جو کہ ایک دہشت گرد ہے، اسٹیٹ ٹیررسٹ ہے، آپ اس کے لیے تو ریکمنڈیشن اور سفارش کا خط جو ہے بھیج رہے ہیں کہ اس کو نوبیل پیس پرائز دیا جائے. لیکن اپنی بے گناہ حافظ قرآن بیٹی کے لیے آپ نہ صرف ایک صفحے کا خط نہیں لکھنا چاہتے، بلکہ جب عدالت کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لکھنا چاہتے تو وجوہات بھی نہیں بتاتے، اور ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی کیس کے خلاف سپریم کورٹ جا کے سٹے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بدقسمتی ہے کہ اس طرح کے بے حس لوگ پاکستان کی حکومت کے کرسی کے اوپر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب تو اسرائیل نے بھی نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو میں مبارکباد دیتا ہوں شہباز شریف کو کہ شہباز شریف اور نتن یاہو وہ ایک پیج پر ہیں. شہباز شریف اور نتن یاہو کا موقف جو ہے
وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک ہے. شہباز شریف کا باس بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور نیتن یاہو کا باس بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہے. سر ایک بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، بلاول بھٹو جو سابق وزیر خارجہ ہے، انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ حافظ سعید یا جیش محمد کے سربراہ حافظ مسعود اظہر صاحب، اگر ان کو بھارت آپ کے ساتھ مذاکرات کرتا ہے، کیا آپ ان کو بھارت کے حوالے کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا اگر بھارت ہمارے ساتھ کوئی بات کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس طرح کے بیان سابق وزیر خارجہ کی طرف سے دینا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے لوگ تو ہم حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ بلاول کے اس انٹرویو کو جب میں نے پڑھا پہلے اخبار میں، پھر میں نے الجزیرہ پہ دیکھا، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ حکومت کا ایک اتحادی اور ایک سابق وزیر خارجہ اور ایک پارٹی کا، حکومتی پارٹی کا سربراہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم انڈیا کے حوالے کر سکتے ہیں حافظ سعید کو اور مسعود اظہر کو، جو پاکستانی شہری ہیں. یہ شرمناک ہیں اور یہ امریکی غلامی کے بعد ہندوستان کی غلامی ہے. حافظ سعید سے اختلاف ہو سکتا ہے، مسعود اظہر صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ پاکستانی شہری ہیں. انہوں نے اگر کوئی جرم کیا ہے، خلاف قانون کام کیا ہے، تو پاکستان کی عدالتوں میں ان کو ٹرائل کریں اور ان کے جرم ثابت کر کے ان کو سزا دیں. لیکن آپ کس قانون کے تحت اسے مودی کے حوالے کریں گے؟ کس قانون کے تحت اس کو انڈیا کے حوالے کریں گے؟ یہ شرمناک ہے، یہ بدترین غلامی ہے اور یہ دستور پاکستان کی خلاف ورزی ہے، بدترین قسم کی خلاف ورزی ہے. میں بلاول بھٹو زرداری سے کہتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں، فوری طور پر یہ بیان واپس لے اور فوری طور پر اس بیان کے اوپر معافی مانگے. ہندوستان کے اندر پاکستان کا ایک فرد بھی انڈیا کے سامنے نہیں جھکے گا، مودی کی غلامی کو قبول نہیں کرے گا. مسعود اظہر اور حافظ سعید پاکستان کے شہری ہیں اور کوئی ایسا معاہدہ، کوئی ایسا ایگریمنٹ انڈیا کے ساتھ ہمارے نہیں ہے جس سے ہم شہریوں کا اور قیدیوں کا اور جو مطلوب افراد ہیں ان کا تبادلہ کریں. انڈیا جو ہیں اس نے آپ کے شہرت کو گزشتہ 80 سال سے دبایا ہوا ہے. انڈیا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. FATF میں انڈیا نے خود اعتراف کیا ہے، آپ کو ڈالا ہے. ابھی انہوں نے آپ کے مساجد کے اوپر حملہ کیا، مین لینڈ پاکستان کے اوپر حملہ کیا، پاکستانیوں کو قتل کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مسعود اظہر کو اور حافظ سعید کو ان کے حوالے کریں گے. یہ شرمناک ہے، افسوسناک ہے، غلامی ہے، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بیان کو واپس لے اور اس بیان پہ پاکستانی قوم سے معافی مانگے. سر آخری کمنٹ آپ سے چاہیے تھا. اس وقت جو پاکستان میں ایک دہشت گردی کی لہر ہے، رات بھی ایک افسوسناک واقعہ ہوا، مسافر بس سے لوگوں کو اتار کے 9 جوانوں کو شہید کر دیا گیا. تو اس کیا ہے سمجھتے ہیں اس کے اوپر جو پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کی لہر دوبارہ اٹھ رہی ہے؟ سر دیکھیں، ایک تو باجوڑ کے اندر کل بہت بڑا واقعہ، جی مولانا خانزیب، جی وہ عوامی نیشنل پارٹی کے علماء ونگ کے سربراہ تھے جی اور ایک امن کے داعی تھے. طویل وقت سے وہ خیبر پختونخوا بالخصوص باجوڑ جو اس کا ہوم ڈسٹرکٹ تھا، وہاں پہ امن کے لیے کوششیں کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی وسائل خیبر پختونخوا کی دستور کے مطابق اس کے اوپر خیبر پختونخوا کا حق اور اختیار اس کی بات کر رہے تھے. اور وہ ایک کیمپین کر رہے تھے امن پاسون، یعنی پیس اپرائزنگ کے لیے. 13 جولائی کو باجوڑ میں ایک پیس اپرائزنگ یا ایک امن پاسون تھا، اس کی کیمپین کر رہے تھے کہ انہیں دن دہاڑے حکومتی اداروں، ایجنسیوں اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے سامنے اپنے ساتھیوں سمیت گولیوں سے چلنی کر دیا گیا. یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے. آج خیبر پختونخوا سوگ میں ہیں، باجوڑ سوگ میں ہیں. آج یہ جو ان کے اوپر حملہ ہے اور ان کا جو قتل ہے مولانا خانزیب کا، یہ امن کا قتل ہے. یہ خیبر پختونخوا کے حقوق کی آواز کو قتل کرنے کی کوشش ہے، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یہ جو اسی طرح پھر لورالائی سے لاہور جو گاڑی آ رہی تھی اور اس میں 9 مسافروں کو بس سے اتار کے جس طرح شہید کر دیا گیا ہے، یہ درندگی ہے، بدترین قسم کی درندگی ہے. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اور جس طرح اسٹیٹ کی نااہلی ہے، ریاستی اداروں کی نااہلی ہے، تو اللہ نہ کرے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا. تو وفاقی حکومتیں ناکام ہیں، صوبائی حکومتیں ناکام ہیں، سیکورٹی فورسز ناکام ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیاں ناکام ہیں. باجوڑ مولانا خانزیب کی شہادت اور لورالائی کے 9 مسافروں کی شہادت ٹوٹل سیکیورٹی فیلئر ہے.
इंटेलिजेंस फेलियर है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की और फेडरल गवर्नमेंट की फेलियर है, और इनकी नाअहली की कीमत जो है वो आवाम अदा कर रहे हैं, खा वो बलूचिस्तान के आवाम हैं या खैबर पख्तूनख्वा के, और बिलखसूस जो हैं वो पख्तून जो हैं वो अदा करें। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, हमें अमन चाहिए। आप तकरीबन अदालतों को, पुलिस को, एफसी को, फौज को 4-5 हज़ार अरब रुपए देते हैं। ये 4-5 हज़ार अरब रुपए मकरूस कौम किस लिए देती है? इसलिए देती है कि हमें अमन दो। तो अगर आप 4-5 हज़ार अरब रुपए लेते हैं और फिर भी अमन नहीं है, दहशत गर्दों का राज है, टारगेट किलर्स का राज है, और कातिल दिन दनाते फिर रहे हैं, और दिन दिहाड़े वो दहशत गर्दी, बम धमाके और टारगेट किलिंग हो रही है, तो इस मकरूस कौम से 4-5 हज़ार अरब रुपए आप किस बुनियाद पर ले रहे हैं? तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। मौलाना खान ज़ेब के ख़ानदान, उनकी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी बाजौड़ खैबर पख्तूनख्वा से, लोरालाई के शहदा के जो वरसा हैं उनसे, और उनके तमाम ख़ानदानों से मैं ताज़ियत करता हूँ, और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि अगर वो अमन व अमान बरकरार नहीं रख सकते तो इस्तीफ़ा दे दें, वो चले जाएं, वो हुकूमत छोड़ दी अगर वो लोगों की ज़िंदगियों को, जान माल, इज़्ज़त व आबरू को तहफ़्फ़ुज़ देने की दस्तूरी ज़िम्मेदारी जो हैं वो पूरा नहीं कर सकते। और मैं ये कहूँगा कि अमन की आवाज़ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं दबाई। मौलाना खान ज़ेब की शहादत से अमन की आवाज़ को खैबर पख्तूनख्वा में दबाया नहीं जा सकता। माइंस एंड मिनरल एक्ट को खैबर पख्तूनख्वा में कोई तस्लीम नहीं करेगा, उसके नाफिज नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक, उसका इख्तियार, दस्तूरी इख्तियार खैबर पख्तूनख्वा को देने की जो कोशिश हो रही है उसको कोई सबोताज नहीं कर सकता। वो कोशिश जारी, अमन की आवाज़ जारी रहेगी, इल्म की आवाज़ जारी रहेगी, माइंस एंड मिनरल एक्ट के ख़िलाफ़ जदोजहद जारी रहेगा, और खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल और उनके मादनियात के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा का हक़ और इख्तियार की जदोजहद वो जारी रहेगी इंशाअल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर।